وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، کام کرنے کا ہے، اور ہمیں ایسی امت بنایا گیا ہے جسے پوری محنت اور دیانت سے اور اخلاص اور اہتمام سے دین کے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ جو قوم باتیں زیادہ کرتی ہے وہ کام ہمیشہ کم کرتی ہے، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کم کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم حالات کو باتوں اور تبصروں سے بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ حالات کبھی بھی بات چیت سے، تبصرے سے، تذکرے سے، امنگوں سے، آرزوؤں سے نہیں بدلا کرتے۔ ہمیں کام کرنا سکھایا گیا ہے، بلکہ قرآن میں تو تنبیہ کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ الفاظ دیکھیے، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت سخت ناپسندیدگی کی ہے کہ ایسی باتیں تم کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بہت سخت ناپسندیدگی کی بات ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ بات چیت کرنا یہ عورتوں کی بیماری ہے، لیکن ہم مردوں نے سوچا کہ اس میدان میں بھی ہماری امامت کیوں پیچھے رہے، تو ماشاءاللہ عورتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی اس میدان میں بھی امامت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا پہ اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی، کسی کا شعر ہے، دنیا پہ اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی تو تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی، یعنی عورتوں کا اقتدار قائم ہو جائے تو عالمی جنگ بھی بات چیت ہی کے ذریعے ہوگی۔ والد صاحب ہمارے کہتے تھے کہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر وہ آدھے گھنٹے بات کریں گی، اور جب رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ جائیں گی تو وہاں کھڑے ہو کے پون گھنٹہ بات کریں گی، اور اس کے بعد بھی یہ شکایت ہوگی کہ دل نہیں بھرا، جی نہیں بھرا۔ کسی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ آدمی مر گیا کیسے پتہ چلتا ہے، تو اس نے کہا کہ الگ الگ علامات ہیں۔ جب مرد کی سانس رک جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سانس بند ہے، اس لیے آدمی فوت ہو گیا، اور جب عورت کی زبان بند ہوتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا انتقال پر ملال ہو چکا ہے، اس لیے کہ زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ زبان بند ہو جائے۔ تو یہ عورتوں کی بات تھی جو اب ہم لوگوں میں بھی منتقل ہو گئی، صرف بات کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہمیں کام سکھایا گیا تھا، آخری حد ہو گئی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عملی امت بنانے کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پودے کو لگا دے۔ اس سے بڑھ کر عمل کی تعلیم اور کیا ہوگی؟ ساری کائنات اب فنا ہونے والی ہے، کوئی باقی بچے گا نہیں، اس پودے کے درخت بننے کا یا پھل دینے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، لیکن حضور نے عمل سکھایا کہ اس پودے کو زمین میں لگا دو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک جوان ہے خالی بیٹھا ہوا ہے، نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، اور حضرت نے اس کو ڈانٹا کہ یا تو دنیا کا کوئی کام کرو یا دین کا کوئی کام کرو، خالی نہ بیٹھو۔ کہیں جا رہے تھے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ جوان بیٹھ کر کسی تنکے سے زمین کورید رہا ہے، تنکے سے زمین کورید رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ حالت تمہاری پہلی حالت سے بہتر ہے، یعنی کم از کم اتنا تو کر رہے ہو کہ تنکے سے زمین کورید رہے، یہ حالت تمہاری پہلی حالت سے بہتر ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں آج ہم مسلمانوں سے بڑھ کر بات کرنے والی اور کاموں میں صفر ہونے والی کوئی دوسری قوم نہیں۔ باتیں کرنے میں ہم بہت آگے، کام کرنے میں اتنے ہی پیچھے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ پوری امت کی حالت ہے، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو غلط کہوں گا۔ اللہ کا بہت شکر، اللہ کا بہت احسان کہ اس وقت بھی اس امت میں عالمی سطح پر بھی اور ملک کی سطح پر بھی بہت سے مسلمان بھائی، بہت سی مسلمان جماعتیں، بہت سی مسلم تنظیمیں، مقامی NGOs، چھوٹے چھوٹے ادارے، جوانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اپنے بس بھر جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے دروازوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں سے درخواستیں کر رہے ہیں، کام پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو ملک میں جانتا ہوں جو بیچارے محنت کر رہے ہیں، انہیں کوئی طلب بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی منصب ملے، ہمیں کوئی عہدہ ملے، ہمیں کوئی ہمارا کچھ نام ہو، نہ، اس لیے کہ یہ بیماری بھی مسلمانوں کی بہت بڑی ہے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن منصب ضرور حاصل کرنا ہے، اور منصب مل جائے تو آخری سانس تک اس کو سینے سے لگائے رکھنا ہے، چاہے ہاتھ پیر کام نہ کرے، چاہے دماغ کام نہ کرے، منہ میں دانت اور پیٹ میں ہاتھ باقی نہ رہے، لیکن آخری سانس تک منصب پہ رہیں گے، کسی دوسرے کو دینے کا کوئی چانس ہی نہیں، اسی منصب کے کفن میں لپٹ کر قبر میں جائیں گے۔ یہ منصب کی تلاش بھی مسلمانوں کی بہت بڑی بیماری ہے۔ یا تو ہم کچھ کرتے نہیں، یا ہم کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اور یا یہ کہ اگر کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں تو اسے اپنی آخرت کا توشہ بنانے کے بجائے اپنے نفس کی غذا بنا دیتے ہیں۔ ہمیں شہرت ملے، ہمیں منصب ملے، لوگ ہماری تعظیم کریں،
لوگ ہمارا احترام کریں، لوگ ہم کو دیندار کہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں نماز کے ختم ہونے کے بعد کسی مسجد میں ایک صاحب لمبے لمبے نوافل پڑھ رہے تھے دیر تک، تو ایک اجنبی شخص بھی مسجد میں تھے، وہ دیکھتے رہے کہ ماشاءاللہ یہ خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے، تو انہوں نے قریب میں کوئی شخص بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ کون صاحب ہیں، تو انہوں نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ ایسے ہیں نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، خوب نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب تعارف کرا کے وہ چپ ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، نیت بندھی ہوئی ہے، جب یہ چپ ہو گیا تو ان صاحب نے جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا، نمازی، پرہیزگار، متقی، یعنی صرف ایک منزلہ کام نہیں تھا ان کا، 3-4 منزلہ کام تھا، تو وہ جو نماز کی حالت میں تھے انہوں نے نیت توڑ کے تعارف کرانے والے سے کہا، کمبخت تو نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ میں نے 7 حج بھی کیے ہیں۔ ان کا کان ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ ہمارا کیا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو اس میں حج کم رہ گیا، تو انہوں نے بیچ میں لقمہ دیا ماشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے، اعمال کو اور خدمات کو نفس کی غذا بنانے والا، اس مزاج نے بھی اس امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم ایک تو عمل کا مزاج بنائیں اور دوسرے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اخلاص کی وجہ سے انسان کے عمل میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اخلص یکفک العمل القلیل، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، اخلاص اختیار کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ کسی بستی میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، تعظیم کرتے تھے، تعظیم کرتے کرتے اس کی پرستش شروع ہو گئی، بڑا مبارک درخت مانتے تھے۔ تو ایک دن اس بستی میں رہنے والا ایک عبادت گزار انسان کلہاڑی کندھے پر رکھ کر نکلا اس ارادے سے کہ جہاں لوگ شرک کرتے ہیں میں وہاں جاؤں گا اور اس درخت ہی کو کاٹ دوں گا تاکہ شرک کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ چلا جا رہا تھا، بستی سے باہر کی طرف وہ درخت تھا، راستے میں ایک میدان سے گزر رہا تھا کہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے کہا کدھر نکلے؟ کہنے لگا کہ جا رہا ہوں، وہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو کاٹ دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ شیطان نے کہا تم کو کیا پڑی ہے، تم جاؤ اپنا نماز پڑھو، ذکر کرو، عبادت کرو، یہ کیا کام کرنے نکل کھڑے ہوئے؟ کہنے لگا نہیں میں تو جاؤں گا۔ اب جب اس نے ضد کی اور شیطان نے راستہ روکا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کی کشتی ہو گئی، ہاتھا پائی ہوئی، اور اس عبادت گزار نے شیطان کو یوں پکڑا اور پٹخا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے سوار ہو گیا اور کلہاڑی اٹھا لی کہ بس اب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شیطان نے نیچے دبے ہوئے کہا اچھا دیکھو میرا تمہارا کوئی جھگڑا ہے نہیں، درخت سے تم کو کیا لینا دینا، نہ تم کو کوئی فائدہ نہ تم کو کوئی نقصان، یہاں سے تم واپس چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو روزانہ 1 سونے کی اشرفی دوں گا، روز سونے کی اشرفی، اور تم صبح جب سو کر اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے ہوگی، وعدہ ہے۔ عبادت گزار نے کہا سچا وعدہ؟ اس نے کہا ہاں، چلا گیا اور واقعی روزانہ اس کے تکیے کے نیچے سے سونے کی اشرفی نکلنا شروع ہو گئی۔ تو عبادت گزار بھی بیچارہ خوش ہو گیا کہ چلیے سکون سے اللہ کی عبادت کریں گے اور رزق کا انتظام تو ہو ہی گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ روزی جو ہے وہ رحمان کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے،
رشوت لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اسی پیسے سے خوب اونچی بلڈنگ بناتے ہیں اور بلڈنگ کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اس ھذا من فضل ربی کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ شیطان ہے کہ کمبخت سارا کام تو میں نے کیا ہے، اور جب بلڈنگ تیار ہو گئی تو اس پر لکھ دیا کہ ھذا من فضل ربی۔ سارے نسخے تو میں نے بتائے، ساری تدبیریں تو میں نے بتائی۔ تو چند دن تو وہ سونے کی اشرفی ملتی رہی، اس کے بعد غائب۔ ایک دو دن تو اس نے انتظار کیا، اس کے بعد پھر بہت غصہ آیا کہ کمبخت نے وعدہ نبھایا نہیں۔ پھر کلہاڑی کندھے پر رکھی، پھر چلا درخت کاٹنے کے لیے۔ اسی جگہ ملاقات ہوئی اور اب کی پھر کشتی ہوئی۔ شیطان نے اٹھا کر اس کو پٹخ دیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہا کہ اب تجھ کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو عبادت گزار نے اندر سے دبے دبے پوچھا کہ چند دن پہلے تو میں نے تجھ کو پٹخ دیا تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ آج تو مجھ پر غالب آ گیا؟ تو شیطان نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ نکلا تھا تو اللہ کے لیے نکلا تھا، اب جو تو نکلا ہے تو سونے کی اشرفی کے لیے نکلا ہے، تیری نیت کا قبلہ بدل گیا۔ نیت بدل گئی تو حالت بھی بدل گئی۔ ہمارے عمل میں اگر اخلاص ہوگا تو اللہ ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے عمل میں اگر ریا شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، شہرت کی طلب آ جائے، مال کی چاہت آ جائے تو پھر ہمارا کام بننے والا نہیں۔ ہمارے اکابر نے جو زبردست خدمتیں انجام دی ہیں اور جو آج تک ان کا فیض دنیا میں جاری ہے، وہ صرف اس لیے کہ ان حضرات کے پیش نظر نہ مال تھا نہ جاہ تھی، ان کی چاہ صرف اور صرف اللہ تک پہنچنا تھا، اللہ کی رضا تھی۔ پوری دنیا میں آج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور کام پہنچا ہوا ہے، ان کی خدمت کے نقوش پوری دنیا میں، ان کی کتابیں اب انگریزی میں شائع ہو رہی ہیں۔ دنیا کے کس کس کونے تک ان کا فیض نہیں پہنچا، کیسے اللہ نے یہ مقام دیا۔ آج سے 80 سال پہلے تقریباً ان کے ایک مرید نے حضرت کو 1 لاکھ روپیہ نذرانے میں بھیجا، اس زمانے میں جب کہ ایک مدرس کی تنخواہ 5 روپے ہوتی تھی، ماہانہ 5 روپے مدرس کی تنخواہ ہوتی تھی۔ آپ سوچئے 1 لاکھ روپے کی کتنی قیمت ہوگی۔ بہت امیر کوئی مرید تھے ان کے، حضرت کے ہاں نذرانہ قبول ہوتا تھا لیکن شرائط تھی، شرائط کے ساتھ نذرانہ قبول ہوتا تھا، اور وہ سب شرائط حضرت کے ہاں خانقاہ میں باضابطہ لکھی ہوئی شکل میں موجود رہتی تھیں۔ جب کوئی نذرانہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا تھا تو حضرت کہتے تھے پہلے شرائط پڑھ لیجیے، شرط کے خلاف ہوتا لوٹا دیتے تھے، شرط کے مطابق ہوتا قبول فرماتے تھے۔ کوئی بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہ بھی سن لیجیے، یاد آ گیا۔ ایک دفعہ کوئی شخص آئے، مجلس لگی تھی، آئے، دیہاتی تھے، حضرت کی خدمت میں آئے، عقیدت مند رہے ہوں گے، مجلس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی شکر نکالی انہوں نے، غریب آدمی تھے، تھوڑی سی شکر انہوں نے پیش کی، کہا حضرت قبول کیجیے۔ حضرت نے خوشی سے قبول کیا، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی شکر لایا دلجوئی کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ وہیں مجلس میں حضرت نے تھوڑی شکر خود کھائی، مجلس والوں کو کھلائی، اور جس پہ فاتحہ دی گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، تھوڑی سی تو شکر تھی۔ تو جب یہ ہو گیا تو اس نے کہا ہدیہ دینے والے نے کہ حضرت مجھ کو مرید کر لیجیے۔ حضرت کے ہاں ضابطے تھے، حضرت نے کہا ہم یوں مرید نہیں کرتے ہیں، پہلے ہم سے خط و کتابت کرو، رابطہ رکھو، پھر طبیعت مل جائے گی تو مرید کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، مرید کیجیے۔ بڑا
دیہاتی قسم کا آدمی تھا، نہیں مرید کیجیے۔ حضرت نے کہا ہمارے ضابطے کے خلاف ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر ہماری شکر واپس کرو۔ تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی جاؤ گھر سے ان کو تھوڑی سی شکر لا کے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، جو ہم نے دی تھی وہی ہم کو چاہیے۔ حضرت نے کہا وہ تو ہم کھا چکے، اب کیسے واپس کریں؟ تو کہنے لگا مرید کیجیے۔ حضرت نے کہا اچھا آ جاؤ، مرید فرمایا۔ اب ایک ضابطہ ان کا اور تھا کہ جب مرید کرتے تھے تو وظیفہ اسی وقت نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے بعد میں ہم سے رابطہ کرنا، طلب آزماتے تھے، بعد میں پوچھنا بتائیں گے۔ مرید فرما لیا تو وہ کہنے لگا ذکر تو بتاؤ۔ حضرت نے کہا کچھ دن بعد کہنا تو بتا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤ۔ حضرت نے کہا بعد میں۔ کہنے لگا شکر واپس۔ تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وظیفہ بھی بتایا۔ پھر کہنے لگا اب تو ہم آپ کے مرید ہو گئے تو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ذرا پیر پھیلائیے ہم پاؤں دبائیں گے۔ اور حضرت نے کہا کہ بھائی ہم جب تک طبیعت مل نہیں جاتی ہے ہم کسی سے خدمت نہیں لیتے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہم تو دبائیں گے۔ پھر حضرت نے کچھ انکار کیا تو وہی شکر واپس کیجیے، وہ ایک ہی دھمکی تھی اس کے پاس۔ تو حضرت نے پیر پھیلا دیے، خدمت بھی کی اس نے۔ اس کے بعد چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ کمبخت بڑی اچھی قسمت لے کے آیا تھا، ایک ہی مجلس میں مرید بھی ہوا، وظیفہ بھی معلوم کیا، خدمت بھی کی اور تشریف لے گیا۔ تو حضرت کے ہاں ضابطے تھے، اس ضابطے کے مطابق وہ نذرانہ نہیں آیا۔ 1,00,000 روپے اس زمانے میں انہوں نے بھیجا، حضرت نے واپس کر دیا۔ دیکھیے مال سے کیسی بے نیازی ہے، ضابطے کے مطابق نہیں تھا، واپس کر دیا۔ اس مرید نے خط لکھا، کہا حضرت میں نے 1,00,000 روپیہ بھیجا، آپ نے واپس کر دیا۔ اس زمانے میں ایسا مرید آپ کو کہاں ملے گا جو 1,00,000 روپیہ نذرانے میں دے؟ تو حضرت نے جواب لکھوایا کہ اگر ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپیہ نذرانہ دے تو ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے پہ پیشاب بھی نہ کرے۔ اگر ایسا مرید نہیں ہے تو ایسا پیر بھی نہیں ہے۔ تو نہ مال کی تلاش ہو نہ شہرت کی طلب ہو، منزل اور مقصد صرف ایک ہو اور بس۔ تو ایک تو عمل کا جذبہ پیدا کیجئے اور دوسرے اخلاص پیدا کیجئے۔ اب اس بات کو سنیے کہ اس وقت کیا کام کرنے ہیں۔ دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس امت کو الگ سے کسی نئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری دینی ضرورتیں ہو سکتی تھیں وہ سب اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی چیزوں میں رسم و رواج داخل ہو گئے، ہمارے معاشرے میں برائیاں آ گئیں، ہماری ذاتی زندگی میں گناہ بڑھ گئے، فرائض کی کمی آ گئی، واجبات میں کمی آ گئی، اعمال میں کمی آ گئی۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں رمضان آتا ہے روزے نہیں رکھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں ان پر حج فرض ہو چکا ہے حج نہیں کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں نکاح کو 30 سال 40 سال ہو گئے اب تک بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ ابھی کل میں نے تقریر کی ایک نکاح کی مجلس میں منماڑ میں، وہاں میں نے یہ بات کہی کہ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں 2 بڑے خرچ رکھے ہیں، 2 خرچ رکھے ہیں بس، اس کے علاوہ جو خرچ ہیں وہ سب اضافی ہیں ہماری طرف سے۔ 2 خرچ اسلام نے رکھے ہیں، ایک مہر کا خرچ اور ایک ولیمے کا خرچ۔ مہر کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی خوشی عورتوں کو مہر دے دو، حکم ہے۔ اور ولیمے کے بارے میں ارشاد ہوا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 2 خرچ شریعت نے رکھے ہیں،
باقی اخراجات ہم نے اضافہ کیے، مہر کا خرچ اور ولیمے کا خرچ۔ مہر لڑکی کا حق ہے اور ولیمہ اس سنت کی ادائیگی اور ایک نئی زندگی کے آغاز پر خوشی کا اظہار ہے، لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے۔ لیکن یہ دونوں اخراجات کے سلسلے میں دیکھیے کہ کیسی کمی ہو گئی۔ مہر کا معاملہ تو یہ ہے کہ سارا خرچ نقد کریں گے اور جب نکاح پڑھانے بیٹھیے تو کہیں گے کہ وہ ادھار رہے گی مہر، اور ادھار بھی ماشاءاللہ ایسی کہ 1 سال بعد دے نہیں دیں گے، وہ چلی جا رہی ہے مرتے دم تک۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب انسان مرنے لگ جاتا ہے شوہر، تو وہ بڑی بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور لا کے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ وہ بھی بیچاری مجبور، بے کس، عاجز آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اب تو یہ مر رہے ہیں، تو وہ بیچاری چاہے نہ چاہے بادل نخواستہ معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی جانتی ہے کہ جیتے جی تو کبھی دیا نہیں، مرتے دم کیا دے گا، تو معاف کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مہر لڑکی کا حق ہے، عورت کا حق ہے، اور وہ جس مہر کا چاہے مطالبہ کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہر کچھ زیادہ طے ہونے لگے تھے، زیادہ طے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو یہ چیز ناپسند ہوئی، آپ نے مسجد میں، مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور یہ ارادہ کیا کہ مہر کی ایک حد متعین کر دی جائے کہ اس سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے۔ آپ نے کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک حد متعین ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے سکتا۔ ابھی مشورہ چل رہا تھا، پچھلی صفوں میں خواتین تھیں، ان میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، آپ محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن میں تو کہا گیا آتیتم احداہن قنطارا، ڈھیر کے ڈھیر بھی اگر کسی کو مہر میں دے دو، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، یہ آیت اس نے دلیل کے طور پر پڑھی اس خاتون نے کہ قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک حد متعین کر دیں، آپ محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ سنتے ہی بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا عورت سچ کہتی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی۔ خاتون سچ کہتی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی۔ کان وقافا عند حدود اللہ، حضرت عمر کی شان میں کہا گیا خدا کی حدوں کے پاس بہت زیادہ ٹھہر جانے والے تھے، اللہ کا حکم معلوم ہو جاتا فوراً قبول کرتے تھے۔ کان وقافا عند حدود اللہ۔ تو کل جب میں نے منماڑ میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی مہر کی اور ولیمے کی، تو بمبئی سے وہاں بارات آئی ہوئی تھی، میں ختم کر کے بیٹھا تو ایک پڑھے لکھے شخص اچھی عمر وہ آئے، کہنے لگے کہ آج آپ کا بیان سن کے بڑا جی خوش ہوا، مجھے جانتے بھی نہیں تھے، وہ بہت جی خوش ہوا اور فلاں فلاں، اور یہ جو آپ نے مہر والی بات کی ہے اس سے بڑا دل پہ اثر ہوا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اتنی اتنی عمر ہے، وہ بھی عمر دراز تھے، ان کے بھائی کی عمر کتنی ہوگی، آپ دعا کیجئے، اب تک انہوں نے مہر کی رقم ادا نہیں کی ہے، میں جا کر ان سے ادا کرواؤں گا۔ حق کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی ہے اور کتنے سارے مسائل ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں میں بے عملی بڑھ رہی ہے، بچوں میں دینی شعور گھٹ رہا ہے، جوانوں میں خواہشات کی اور لذتوں کی تلاش بڑھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی زیادہ بڑی آبادیاں ہیں، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں بعض سیاسی پارٹیاں
صرف اور صرف اپنے اقتدار کے قائم رکھنے کے لیے جان بوجھ کر مسلم اکثریتی علاقوں میں 10 12 سال 15 سال کے جوانوں کو ابھی سے نشے کی لت لگا رہے ہیں، تاکہ کل جب وہ ووٹ دینے کی عمر کو پہنچیں تو انہی سیاسی پارٹیوں کے غلام رہیں جہاں سے ان کو نشہ مل رہا ہے۔ ہم آپ تو مطمئن ہیں کہ مسجدوں میں ہمارے ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے امام حضرات جو ہیں وہ خوش ہیں ماشاءاللہ، تبلیغی جماعت آ رہی ہے، مکتب چل رہا ہے اور مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نکل کر دیکھیے سماج میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے واقعات ہو رہے ہیں، کیا حالات اس وقت امت کے ہیں۔ ایک علاقے میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں 2 دن پہلے اس لڑکے کو بھی لایا گیا جس کو زخم لگا ہوا تھا، وہ 10 11 سال کا بچہ ہوگا، کہنے لگے یہ فلاں جگہ سے ہمارا بچہ گزر رہا تھا، وہاں 8 10 جوان یعنی بالکل نوعمر 15 سال 16 سال 17 سال وہ بیٹھ کر سولیشن آتا ہے چپکانے والا، سولیشن کو رومال میں لگا کر سونگ کر نشہ کر رہے تھے، سونگ کر نشہ کر رہے تھے۔ یہ ہمارا بچہ گزر رہا تھا، اچانک وہ نشے کی جھونک میں ان بچوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر زخم آ گیا۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سولیشن سے نشہ کر رہے ہیں۔ یہ پٹرول کی بو سونگ کر نشہ کرتے ہیں، کوریکس کی بوتلیں پی کر نشہ کر رہے ہیں، کھانسی کی دوا اس کو پیتے ہیں، اس سے زیادہ پینے کی وجہ سے نشہ ہو جاتا ہے۔ میڈیکل پر ایسی دوائیں بیچی جا رہی ہیں جن سے نشہ ہوتا ہے، اور جو اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ہائی لیول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں پیسے والے، انہوں نے نشے کے لیے طرح طرح کے انجیکشن لگوانے شروع کر دیے۔ وہ بڑے قیمتی انجیکشن ہوتے ہیں، انجیکشن لگایا جاتا ہے اور نشہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کیا اس وقت امت کی اصل صورتحال ہے۔ بے حیائی کس درجہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ فلاں گھرانے کا مسئلہ آیا، مختصر آپ کو بتاتا ہوں، فلاں خاندان سے لوگ آئے، بہو پر بدچلنی کا الزام ہے، شوہر کئی سال سے بیرون ملک ہے، یہ اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب انہوں نے تحقیق کی، پوری بات انہوں نے پورا تفصیلی قصہ مجھ کو سنایا تھا، آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو اس لڑکی نے، اس خاندان کی بہو نے یہ بتایا کہ جو حمل میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ میرے دیور کا ہے جس کی عمر 14 یا 15 سال ہے۔ ہمارے گھروں کی یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ کون فکر مند ہوگا، کون محنت کرے گا، کون ان اخلاقی خرابیوں کو دور کرے گا؟ کب تک ہم بس تقریر کرتے رہیں گے، وعظ کرتے رہیں گے؟ امت میں چل پھر کر ہم کب کام کریں گے؟ عملی مزاج ہم کب بنائیں گے؟ تڑپ ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ مسلم پرسنل لا بورڈ جو اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کوئی رسمی کام نہیں کرنا چاہ رہا، اور اگر کوئی رسمی کام کرنے کا عادی ہے تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ساتھ تو وہ دے گا جس کے ذہن میں یہ مقصد ہو کہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے پورے معاشرے میں 100% اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ ہمیں اخلاق سیکھنے ہیں، ہمیں معاملات کی صفائی سیکھنی ہے، ہمیں اچھا کردار سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوانی ہے، ان کے اندر بہترین دینی ذہن پیدا کرنا ہے، انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ ان کرسیوں تک پہنچانا ہے جہاں بیٹھ کر وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں،
غیر مسلم بھائیوں کے لیے کام کر سکیں، ملک کو آگے بڑھا سکیں۔ ہم وہ امت نہیں ہیں جن کو صرف اپنی قوم کے لیے سوچنے اور عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں تک کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا۔ جب مسلمانوں میں شعور زندہ تھا تو اس وقت مسلمان بادشاہتوں میں کے علاج کے لیے نظام قائم کیا، سڑکیں بنوائی گئیں، درخت لگوائے گئے۔ یہ آج جو پورے ملک میں سڑکوں کے ارد گرد درخت نظر آتے ہیں جو کٹنے سے محفوظ رہ گئے، آپ پوچھیے کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ شیر شاہ سوری، ان کے لگوائے ہوئے درخت، انہوں نے نظام بنایا تھا، بہترین سڑکیں انہوں نے بنوائی تھی۔ ایک مزاج تھا، خدمت کا مزاج، لوگوں کے کام آنے کا مزاج، لوگوں کو نفع پہنچانے کا مزاج۔ کتنی جگہیں ایسی تھیں جہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ مسلم حکومت کی طرف سے شفا خانے بنائے جاتے تھے، سرائے بنائے جاتے تھے، شفا خانہ بیماروں کے لیے، سرائے مسافروں کے لیے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے جو پرانی بعض مسجدیں ہیں، وہاں پر 10 کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کمرے 2 مقصد کے لیے عام طریقے پر بنوائے جاتے تھے، یا تو مسجد سے متصل وہ حجرے کسی بزرگ کی خانقاہ کے لیے ہوتے تھے، یا تو پھر مسافروں کے قیام کے لیے ہوتے تھے۔ اور مسافروں میں کوئی امتیاز نہیں تھا کہ صرف مسلمان ٹھہر سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ، ہر سماج کے لوگ وہاں ٹھہر سکتے تھے۔ خدمت کی جاتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا، ٹھہرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی۔ لیکن اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود اپنے بھائیوں تک کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ملک کے دوسرے باشندوں کی کیا خدمت کریں گے؟ بہار میں کچھ عرصہ پہلے ایک مسلمان غریب ماں کا اندھوناک واقعہ پیش آیا کہ اس کا 2 بچے تھے، ایک 10-11 سال کا، ایک چھوٹا گود میں شیرخوار 1.5 سال کا۔ بڑا بچہ اس ماں کا بیمار ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس ماں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، کہیں سے علاج کا انتظام نہیں ہوا، بچے کی حالت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ماں نے اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اپنی گود کے اس بچے کو 25,000 روپے میں بیچ دیا اور اپنے بڑے بیٹے کا علاج کروایا۔ اور پھر جب اس کی بے قراری بڑھی، 2-3 دن ہو گئے، چھوٹا بچہ گود میں، وہ موجود نہیں ہے، تو وہ گئی جس جوڑے سے اس نے بیٹا بیچا تھا، اس کے پاس جا کر اس نے سفارش کی، گزارش کی کہ آپ میرا بچہ دے دیجئے، اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گی۔ 25 کروڑ مسلمانوں والے ملک میں ایک مسلمان غریب ماں اپنے بیٹے کو بیچ کر دوسرے بیٹے کا علاج کراتی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم کامل درجے کا ایمان نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ سب تعلیمات کب ہم زندہ کریں گے؟ بس چند نمازیں ہم پڑھ لے رہے ہیں، داڑھی رکھ لے رہے ہیں، لمبا کرتا پہن لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو بڑے جنتی انسان ہیں اور حضرت جبریل کے سگے بھتیجے تو ہم ہی ہیں، تو جنت میں جانا تو ہمارا حق ہے۔ بھئی اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں زبردست محنت کرنی ہوگی اپنی ذات پر بھی اور اپنی پوری ملت پر، پورے مسلم سماج پر،
ایک ایک فرد کو ہمیں بنانا اور سنوارنا ہوگا، ایک ایک شخص تک آواز پہنچانی ہوگی، سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹیوں میں جانا ہوگا۔ یہ جو ہمارے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذمہ دار علماء یہاں آئے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہمیں صرف مسجدوں میں جلسے نہیں کرنے ہیں، صرف ہمیں اسٹیج سجا کر تقریریں نہیں کرنی ہیں، ہمیں جھوپڑ پٹیوں میں جانا ہوگا، کارنر میٹنگ کرنی ہوگی، 10 20 25 50 مسلمانوں کو جا کر ہمیں سمجھانا ہوگا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ لوگ چل کر آپ کے پاس آئیں گے، ایسی بے طلبی آ گئی ہے امت میں کہ ہم کو جانا ہوگا، ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہوگا۔ یہ بات پہلے کہی جاتی تھی کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، اب وہ بات نہیں چلے گی۔ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم علماء کو بادل کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم خود برس کر امت کی پیاس بجھائیں۔ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ پیاسے کنویں کے پاس آئیں، یہ کہیے کہ اب ہمیں بادل بن کر امت پر برسنا ہوگا، ایک ایک شخص تک ہمیں رحمت کا وہ پیغام پہنچانا ہوگا جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے بھی اور خاص طریقے پر جو اصلاح معاشرہ کمیٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، اس کام کو دل پر لیجیے، اس کو رسمی انداز میں مت دیکھیے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ اس ملک میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو منظم کر لیں، ہم اپنی طاقت کو متحد کر لیں، ہم اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کر لیں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ورنہ میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے، پوری صراحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس موقع کو گنوا دیا تو آئندہ آنے والے چند برسوں میں مسلمانوں کو بہت بری طرح اس ملک میں مارا جائے گا اور قتل عام کے مرحلے سے گزارا جائے گا، اور اس وقت کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں پائے گی، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ نہ آپ کی دکانیں آپ کو بچا سکیں گی، نہ آپ کی اونچی اونچی بلڈنگیں آپ کو بچا پائیں گی، نہ آپ کی تجارتیں بچا پائیں گی، نہ آپ کے سیاستداں بچا پائیں گے، نہ آپ کے علماء بچا پائیں گے، نہ آپ کے مشائخ بچا پائیں گے، نہ آپ کی دینی تنظیمیں اور جماعتیں بچا پائیں گے۔ کیا ہمارے آقا نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جب امت میں بگاڑ عام ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب بھی آئے گا کہ نیک و صالح لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، لوگ روتے رہیں گے، تہجد میں گڑ گڑائیں گے، قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، سب ہوگا، لیکن اللہ ایسا روٹھ جائے گا کہ پھر وہ کسی نیک اور صالح بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا، جب کہ آقا نے عذاب کا تذکرہ کیا تھا، عذاب آئے گا، تو حیرت سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اس حالت میں کہ ہم میں صالح لوگ بھی ہوں گے، نیک لوگوں کی موجودگی میں کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا، ہاں، اذا کثر فیہم الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی تو نیک اور صالح لوگوں کی موجودگی میں بھی تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ نیک لوگ ہوں گے لیکن عام طریقے پر بگاڑ پھیلے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ علیہم، جب لوگ زنا کو مباح کر لیتے ہیں، جب شراب پینے لگ جاتے ہیں، جب گانے بجانے کے آلات میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کو ان پر غیرت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کو غیرت آتی ہے تو اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے، لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ حالات کی سنگینی کو سمجھیے، جو وقت ملا ہے اس کی قدر کیجیے، اور زبردست طریقے پر اس محنت میں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شروع کی ہے جڑ جائیے،
اصلاح معاشرہ کے کام کو ایک ایک فرد تک اور ایک ایک گھر تک ہمیں پہنچانا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی شریعت کے احکامات کو غلط طریقے پر ملک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. طلاق کا قانون غلط، میراث میں عورتوں کو حصہ آدھا دیا جاتا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا، بہت باتیں کی جا رہی ہیں. اس کا جواب اگر ہم صرف مسجد میں دیتے رہیں گے، اس کا جواب اگر ہم صرف اپنے جلسوں میں دیتے رہیں گے، تو کبھی بھی ان ذہنوں کی گندگی ہم دور نہیں کر پائیں گے جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو چکے ہیں، مسلمان بھی اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی، جو پہلے خالی الذہن تھے، جن کا ذہن کھلا ہوا تھا، اسلام کے بارے میں کوئی نفرت نہیں تھی. اب پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام کافروں اور مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی کو زمین پر جینے ہی نہ دو. یہ سب پھیلایا گیا ہے. اس کا جواب میڈیا کے ذریعے ہی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان غلط پروپیگنڈے کا جواب اور جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، جو اسلام کی اصل تصویر ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا کام شروع کیا ہے. آپ میں سے جو جوان آئی ٹی سے جڑے ہوئے ہوں یا جو جوان سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑیں. سوشل میڈیا کے کام میں جو پیغام آپ تک آئے اسے جتنا ہو سکے آپ آگے پہنچائیے. ٹویٹر پر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کوئی اعلان ہو کہ ہم یہ ٹرین چلانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس سے جڑیے. ہمارے جوان گھنٹوں موبائل پر لگے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے. انہیں ایک کام لینا چاہیے کہ ہم اگر یہ کام اپنے ذات کے لیے اور اپنی ملت کے لیے 1 گھنٹہ بھی اگر ہم یہ کام کریں گے کہ جو چیز ہمارے بڑوں کی طرف سے آئے گی ہم پورے ملک میں اس کو پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ موبائل کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے. تو اس لیے یہ کام بھی کیجیے. ابھی چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، ٹرین چلایا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے. ہم نے اس کا جواب ٹرین کے ذریعے دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ٹویٹر پر ٹرین چلایا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہیے، کسی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات مت کہیے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کے رحمت بھرے پیغام، ان کو عام کیجیے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ صرف ایک اعلان کے نتیجے میں 4.5 لاکھ لوگوں نے میسج کیے اور حضور کی جو شان بیان ہوئی، جو آپ کی تعلیمات بیان ہوئی، انگریزی میں، ہندی میں جو میسج پہنچے برادران وطن تک، ہمارے غیر مسلم بھائیوں بہنوں تک، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ہمارے غیر مسلم بھائیوں بہنوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا، بند کمرے میں نہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ پر کھل کر اظہار کیا، ہزاروں لاکھوں کے سامنے اظہار کیا کہ آج تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے واقف نہیں تھے، آج ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی ذات کتنی اونچی ہے. ایک خاتون نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر سنگھی لوگ، یعنی جو فرقہ پرست لوگ ہیں، اگر سنگھی لوگ ایک مرتبہ محمد کی خوبصورت زندگی کو پڑھ لیں گے تو نفرت پھیلانا بھول جائیں گے. یہ لکھنے والی ایک ہندو بہن ہے. اور کتنے میسج آئے ہندو بھائیوں کے، ہندو بہنوں کے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہوا. آپ سوچئے کتنا بڑا میدان ہے کام کرنے کا. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں
کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو سوشل میڈیا کی تحریک ہے اس سے بھی جڑیں، اور جو جوان اس میں کام کر سکتے ہیں وہ ضرور اس طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کا ایک حصہ تفہیم شریعت ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پروگرام ایسے کیے جائیں جن میں شریعت کے احکامات کی حکمت سمجھائی جائے، ہمارے علماء بھی سمجھیں کہ جو احکامات ہیں ان پر ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ طلاق کا قانون کیوں ہے، عدت کی وجہ کیا ہے، میراث میں عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے، کیوں پوتے کو دادا کی وراثت سے محروم کیا گیا اگر اس کے والد کا انتقال ہو جائے، وغیرہ 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 جو معاملات ہیں ان پر آپ پڑھیے۔ یہ جو موبائل آلہ شیطانیہ آیا ہے اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے علماء نے بھی کتابوں کو ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی خیال کر لیا کہ بھئی اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بس وہی سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سلسلے عالیہ واٹس ایپیہ میں اجازت و خلافت حاصل ہے، یا اخبار پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض ہمارے علماء اتنے خشوع و خضوع سے اخبار پڑھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے لگ جائیں تو جنت واجب ہو جائے گی، وہ اتنے خشوع و خضوع سے اخبار۔ صبح کا ناشتہ، صرف مولویوں کی بات نہیں، ہمارے عام مسلمان بھائی بھی ناشتہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اخبار نہ پڑھ لیں۔ حالانکہ اخبار میں کیا خبریں آج کل چھپتی ہیں، پورا اخبار آپ پڑھ جائیے، کوئی تعمیری خبر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو خبریں ملیں گی وہ سب ذہن پر منفی اثر ڈالنے والی۔ 2 لوگ یہاں مر گئے، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک فرقے نے دوسرے فرقے پہ حملہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اخبار پڑھنے سے مسلمانوں کی ذہنیت میں منفی اثرات زیادہ آ رہے ہیں اور تعمیری کاموں میں ان کی دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کتابیں پڑھیے، اچھا لٹریچر پڑھیے، علماء خاص طریقے پر علمی اعتبار سے مضبوط ہوں، اور پھر اپنی پوری امت کو بتائیں، پوری قوم کو بتائیں کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام ہو وہ شریعت سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو نظام ہمیں عطا کیا ہے اس نظام کے مقابلے کا کوئی نظام نہیں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے آخری 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ تحریک سے جڑنا ہے، سب جڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس علاقے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی قائم ہے آپ وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیجئے اور اپنے کرنے کا کام ان سے حاصل کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ یہ کیجئے، اور اپنے اپنے علاقے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی کو مضبوط بنائیے۔ جہاں کمیٹی نہیں بنی ہوئی ہے وہاں کمیٹیاں بنائیے، اور کمیٹی صرف بنانا نہیں ہے، کام مقصود ہے۔ حضرت مولانا محمود صاحب نے ابھی بتایا ہوگا آپ کو میرے آنے سے پہلے کہ کیا مقصد ہیں، کیا کیا کام ہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے۔ آپ کے یہاں حضرت مولانا مفتی انیس صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، حافظ عابد صاحب ہیں اور دوسرے حضرات ہیں شیگاؤں میں۔ ان حضرات سے آپ لوگ رابطہ کیجئے، ان سے کام پوچھیے، ان سے کام لیجئے اور کام کر کے دکھائیے، اور یہ حضرات بھی پوری توجہ دیں کہ لوگوں کو جوڑ کر کام کیا جائے۔ دوسری بات، جہاں کمیٹیاں قائم نہیں ہیں تحصیل کی سطح پر، وہاں پر محنت کی جائے اور ایک مضبوط کمیٹی قائم کی جائے۔ عام مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے آواز دی جائے آپ لوگ مضبوطی سے کھڑے ہو جائیے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دیجیے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں جو بات میں نے کہی ہے، آئی ٹی سے جڑے ہوئے جوان یا صرف جو ایسے لوگ ہیں جو شیئر کر سکیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں ایک نمبر لکھا رہا ہوں، آپ لوگ لکھیے اس کو تاکہ ابھی سے کام کا آغاز کریں۔ ایک نمبر میں لکھا رہا ہوں، اس کو لکھیے 98
9834397200۔ یہ نمبر مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک کا ہے۔ آپ لوگ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے۔ اچھا پھر سے کہتا ہوں، 9834397200۔ 9834397220۔ اس کو لکھ لیجئے اور اس پر آپ لوگ اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام لکھ کر درخواست بھیجیے کہ ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل میڈیا سے جوڑ لیجیے، اور جو وہاں سے آپ کو پیغام ملے اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، پھیلائیے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو مختصر وقت میں نے عرض کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔